بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ بات معلوم ہو کہ قرآن مجید جو ہے یہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی دعوت کا محافظ ہے، محیمن ہے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء سابقین کی جو دعوت ہے اسے اجمالاً و تفصیلاً قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے رسول جو لوگوں کی طرف تشریف لائے وہ نوح علیہ السلام ہیں، جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم آپ کی طرف اس طرح وحی کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، جا کر اپنی قوم کو خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس رسوا کن عذاب آ جائے۔ آگے رب ذوالجلال اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے پیغام کو قوم تک پہنچایا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری فرمان برداری کرو۔ یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جناب نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے رب ذوالجلال کے پیغام کو قوم تک پہنچایا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعوت بھی ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ علیکم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس رسول کے متعلق تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں جن کا اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان کے پاس کھلی نشانی آئی، دلائل آئے، نصوص آئے، تو ان ظالموں نے کیا کہا، یہ تو کھلم کھلا کیا ہے، جادو ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق خبر دی ہے کہ انہوں نے رب کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی امت کو خبر دی کہ میرے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور اس بات کا تذکرہ اس انجیل مقدس میں موجود ہے جو آسمانوں سے نازل کی گئی، جس کے اندر ان نصرانیوں نے تحریف نہیں کی، جو اصلی نسخہ ہے اس کے اندر ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے۔ اگر کوئی عیسائی اس کا مطالعہ کرے اس کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور بعثت کی، ان کو خبر دی کہ میرے بعد یہ نبی تشریف لائیں گے، بات سے میرے۔ لیکن کیا ہوا جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن نازل ہوا، تو جن لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی اور اب تک جو لوگ اس دعوت کو سن رہے ہیں، یہ سارے اس دعوت کی
تکذیب کرتے جا رہے ہیں، الا من رحم ربی، مگر جسے رب ذوالجلال ہدایت کے لیے چن لے، ہدایت کے لیے جس کا رب ذوالجلال انتخاب فرما لے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی اس تعلیم کو لوگوں کے سامنے عام کریں، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے سامنے کس طرح حقائق بیان کر رہا ہے۔ تو برادران اسلام، اس ساری گفتگو سے رب ذوالجلال کی توفیق سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ یہ قرآن انبیاء سابقین علیہم السلام کی دعوت کا محافظ ہے، اور ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقین کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، بغیر تفریق کے، بغیر تفریق کے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ہمیں جن انبیاء علیہم السلام کی خبر دی ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جن کے متعلق رب ذوالجلال نے ہمیں خبر نہیں دی ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے تمام انبیاء علیہم السلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہم السلام نے رسالت کا حق ادا کیا، اور اللہ تقدس و تعالی کے پیغام کی ایک ایک بات مکمل اخلاص و صدق کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچائی۔ ہم کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، بغیر کسی تفریق کے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں، مگر اتباع ہم کرتے ہیں کس کی؟ فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت پر ایمان لائیں، اور کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں، بغیر کسی تفریق کے ہم سب انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیں کہ تمام انبیاء میں 5 انبیاء جو ہیں یہ اولو العزم ہیں۔ سب سے پہلے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء جو ہیں اولو العزم ہیں علیہم السلام۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے رسالت کا پیغام لانے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی رسول کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد ہوگا، کافر ہوگا، اور وقت حاکم پر یہ بات لازم ہے ایسے مرتد کافر کو قتل کیا جائے تاکہ اس فتنے کا سدباب ہو۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو سمجھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔